سنت مبارکہ جو ہے وہ ادا کریں۔ تو اعتکاف کی متعدد صورتیں ہیں اور ایک دن کا اعتکاف جو بندہ کرتا ہے، دیکھیں کہ اعتکاف خلوص کے ساتھ کرنے کا اجر کتنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف یوما، جس نے ایک دن اعتکاف کیا ابتغاء وجہ اللہ، اور کس لیے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے۔ فرمایا جعل بینہ و بین النار ثلاث خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین۔ المعجم الکبیر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتا ہے۔ 3 خندقوں کا، اور ایک خندق کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ زمین سے لے کے آسمان تک۔ اور جو ایک دن کا اعتکاف کرے 3 خندقوں پر برابر اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان فاصلہ فرما دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ خالق کائنات بندے کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کرتا ہے، یعنی بندہ جنتی بن جاتا ہے۔ جہنمی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جنتی بنا دیتا ہے، وہ جہنم سے 3 بار اتنا دور ہو جائے گا جتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ اور اسلام نے بڑی بڑی آسانیاں رکھی ہیں، بڑی آسانیاں ہیں اسلام کے اندر، دین کے اندر۔ جو بندہ حج نہ کر سکے، عمرہ نہ کر سکے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ مت یہ خیال کرے کہ میرے پاس پیسے نہیں، میرے پاس بھی پیسے ہوتے میں بھی حج کرتا، عمرہ کرتا، دل میں اس کے کاش جو ہے وہ ساری زندگی رہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف بین المغرب والعشاء، جس نے صرف مغرب اور عشاء کے درمیان اعتکاف کیا، مغرب اور عشاء کے درمیان، یعنی مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ مسجد میں ٹھہرا رہا، لم یتکلم، اس نے دنیا داری کی کوئی بات نہیں کی کسی سے سوائے قرآن پڑھنے اور ذکر الہی کرنے کے سوا اس نے اور کوئی عمل نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین کان حقا علی اللہ ان یبنی لہ قصرا فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں اس بندے کے لیے ایک محل تعمیر فرما دیتا ہے۔ تو کبھی موقع ملے اور ضرور یہ موقع جو ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے دیں کہ مغرب کی نماز پڑھیں، مغرب کی نماز پڑھ کے آپ دنیا داری کی لم یتکلم، فرمایا کہ کوئی بات دنیا داری کی نہ کریں کسی کے ساتھ بھی، تو آپ قرآن پڑھیں، ذکر الہی میں بیٹھے رہیں، پھر عشاء کی اذان ہو عشاء کی سنتے پڑھیں، نماز با جماعت ادا کریں، گھر چلے جائیں، اللہ رب العالمین اس بندے کا جنت میں ایک محل تعمیر فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ تو اعتکاف کی شرائط جو ہیں وہ کیا ہے؟ پہلی شرط اس کی شرط اسلام ہے، یعنی مسلمان ہونا ہے۔ ہر مسلمان، اگر مسلمان نہیں تو اس کا اعتکاف بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط جو ہے وہ مسلمان ہونا۔ دوسری شرط تمیز، وہ اعتکاف کرنے والا بالغ ہو یا قریب البلوغ ہو، بالغ ہو جائے یا بالکل قریب البلوغ ہو، یعنی بالغ ہونے کے بالکل قریب ہو، تو وہ چھوٹا بچہ جس کو کوئی امتیاز حاصل نہیں، احکام شریعت کو نہیں جانتا، وہ بیٹھ جائے تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ کئی چھوٹے چھوٹے بچے بھی بڑی ضد کرتے ہیں کہ میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے، تو جس بچے کو شریعت کے مسائل کا نہیں پتہ اور احکام شریعت کو وہ نہیں جانتا، جس کو کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے، تو اس بچے کا اعتکاف نہیں ہوتا۔ تیسری شرط اس کے لیے، تیسری شرط یہ کہ حد سے اکبر سے طہارت، یعنی جنابت، حیض، نفاس، عورت کو اگر حیض آیا ہوا ہے تو یہ اعتکاف میں بیٹھ گیا تو حیض آ گیا، اس کا اعتکاف ختم ہو گیا، کیونکہ وہ پھر روزہ نہیں رکھ سکتی، اس اعتکاف میں روزہ شرط ہے، وہ پھر بعد میں اپنا اعتکاف جتنے دنوں کا رہ گیا ہے وہ بعد میں اپنا اعتکاف پورا کرے گی۔ اور اسی طرح بندہ جو ہے وہ بھی اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھے۔ اگر اس کو اعتکاف کے اندر کوئی جنابت کی حالت ہو گئی ہے تو
چاہیے کہ وہ غسل کرے، اور ویسے ہر وقت نہاتے رہنا، خوشبوئیں لگاتے رہنا تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پر تو درویشانہ ماحول، فقیرانہ ماحول، اللہ کی بارگاہ میں بستر لگایا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، تو بلاؤ سکار کے لیے تو نہیں نا کہ صبح شام اللہ غسل ہی کرتا رہے، کریمیں ہی لگاتا رہے کہ میں نکلاں گا کہ چنگا چٹا پٹا ہو کے نکلاں گا، تاکہ لوگ کہیں بھائی یہ حساب قبول ہے۔ تو مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھنا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے بیٹھنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ خالق کی کائنات اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے، یہ بہت بڑا موضوع ہے، بڑا طویل موضوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اعتکاف میں جو بندہ بیٹھا ہے وہ چھٹیوں والی جگہ پر بھی، چھٹیوں والی جگہ پر بھی بغیر کسی شریف گزر کے نہ جائے۔ تو پہلے مسجدوں کے اندر ٹائر وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو لوگ باہر طبی حاجت کے لیے کھانا پیشاب کے لیے چلے جاتے تھے اور سیدھے جاتے کھانا پیشاب کر کے واپس آ جاتے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ تو اب تو مسجد کے اندر یہ سہولت موجود ہے، وضو کی سہولت موجود ہے اور کھانا پیشاب کرنے کی سہولت واش روم ہے، تو اب باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کئی لوگوں کو سگریٹ نوشی کی عادت ہے، سگریٹ نوشی ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے جی، اور ایسا نشہ جس سے بندے کی عادت ہی بدل جائے، اس کو اپنے آپ کی ہوش ہی نہ رہے، تو وہ نشہ جو ہے وہ تو عام دنوں میں بھی جائز نہیں کیے جائے کہ اعتکاف کی حالت میں بندہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو ہاں اگر کوئی بندہ سگریٹ پیتا ہے اس کے بغیر بچ نہیں سکتا تو وہ نماز پڑھے، مشتاق ہوں تو شرے نماز پڑھے، ٹوٹی والی جگہ پہ چلا جائے یا جتنی والی جگہ پہ بیٹھ کے تو اپنا کچھ صبح گزارے۔ اور ویسے بہتر یہ ہے کہ بندہ اعتکاف کے دنوں میں یہ عمل